الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. محترم عزیز پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جو اللہ تعالی کا مطیع و فرما بردار ہو، اللہ تعالی کی اطاعت گزاری میں سجدے بھی کرے، قیام بھی کرے، آخرت کا خوف جس کے دل میں موجود ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید پہ وہ زندگی جی رہا ہو، اور پھر فرمایا کہہ دو اے پیغمبر آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبان نبوت سے اعلان فرما دیں، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو نہیں علم رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے، جو خرد والے ہیں، جو دانش مندی سے کام لیتے ہیں۔ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو وہ طالب علم رکھے، علم کی تلاش میں رہے، راہ حق میں رہے، اور بنیادی علم تو سب کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے مبادیات، عقائد، اصول، ضوابط، جو چیزیں ہم سب کے لیے ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو ہماری بنیادیں ہیں، ان کے بارے میں تو ہم ضرور آگہی رکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ واقعتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور پھر باقاعدہ علم کی راہ میں آ جانا یہ تو بہت فضیلت والا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا، جو کسی راستے پہ چل پڑتا ہے، یلتمس فیہ علما، جس میں اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، راستہ چنا، راستہ چننے کا مقصد کیا ہے؟ علم دین، معرفت الہی، قرآن کریم کا علم، حدیث اور سنت کا علم، دین کا علم حاصل کرنا اس کا مقصد ہے۔ وہ جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے راستہ کون سا ہے، کیا عمل کرنا پڑے گا، کیا مجھے کرنا پڑے گا، وہ سب چیزیں حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہے، محنت میں ہے، کوشش میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا مہربانی فرماتے ہیں، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ گویا علم دین کے حصول میں جو نکلتا ہے وہ کس راستے میں نکلتا ہے؟ جنت کے راستے پہ نکلتا ہے، اور فضائل تو بے شمار ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں پروٹوکول میں، عزت و احترام میں، طالب علم کے لیے، کس وجہ سے؟ رِضًا لِمَا يَطْلُبُ، جو وہ حاصل کرنے نکلا ہے اس کے اوپر راضی ہوتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے۔ اور پھر فرشتے
ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، یوں فرشتے اس کے عزت و احترام میں بلند ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں طالب علم کی شان نہیں ہے؟ اور طالب علم یہی نہیں کوئی 14 15 20 سال کا طالب علم ہوتا ہے، اس کے بعد طالب علم ختم ہو جاتا ہے۔ انسان پوری زندگی چاہے وہ 70 سال کا بھی کیوں طالب علم بن کے رہے، علم کا متلاشی رہے، حق کا متلاشی رہے، قرآن سیکھنے سکھانے والا ہی رہے، حدیث سیکھنے اور سکھانے والا ہی رہے، علماء کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ مضبوط ہو، جو اہل اللہ ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں شرف ہے، اس میں عزت ہے، اس میں تکریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بلائی کا ارادہ ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین میں فقاہت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو دین میں فقاہت حاصل کرنے کے لیے آپ طلب علم میں رہیں۔ اسی لیے اللہ والے کہا کرتے تھے کن عالما او متعلما، عالم بن کے رہو، طالب علم بن کے رہو، متعلم بن کے رہو، علم سیکھتے اور سکھاتے رہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے بشارت ہے پیارے بھائیو؟ محمد عربی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کن عالما او متعلما، عالم بن کے جئیں، متعلم بن کے جئیں۔ اور اگر فرماتے ہیں کہ اگر آپ عالم نہیں بن پا رہے، متعلم نہیں بن پا رہے، تو پھر آپ طالب علموں سے اور علماء سے محبت تو شروع کر دیں، اپنے دل میں ان کے لیے عزت اور احترام پیدا کریں۔ اور اگر کوئی بندہ اس سے بھی گیا گزرا ہے، نہ علم سکھاتا ہے، نہ علم سیکھتا ہے، نہ محبت کرتا ہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ پھر ان کو تکلیف دینے سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، پھر ان کو اذیت میں مبتلا نہ کرو، وہ تمہاری طرف سے کسی قسم کی تکلیف اور اذیت میں نہ ہو، ان کو تم نے شر میں نہیں پہنچانا، تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا نہیں کرنا، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ علم سیکھنا چاہیے، یہ علم سکھانا چاہیے، اسی میں انسان کی عزت ہے۔ جس قدر علم ہم حاصل کرتے رہیں گے، صحیح معنوں میں علم حاصل کرتے رہیں گے، اللہ اتنا زیادہ ہمیں عزت و تکریم نوازتے رہیں گے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا، امام ابو زناد رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے مدینہ میں سینکڑوں ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے عبادت میں، جن کی دیانت اور امانت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا تھا، لیکن علماء یہ فرمایا کرتے تھے یہ علماء نہیں ہیں، یہ اہل علم نہیں ہیں، ان سے علم نہیں سیکھنا۔ زہد و تقوی ہے، ریاضت ہے، عبادت ہے، دیانت امانت ہے، لیکن پھر بھی وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے حدیث نہیں لینی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کیوں نہیں حدیث لینی، وجہ تو بتلائیے، تو فرمانے لگے ان لوگوں نے علم علماء سے نہیں سیکھا۔ جو سلسلہ ہے تعلیم و تعلم کا، آج یہ گوگل شیخ موجود ہے، کتابیں موجود ہوتی ہیں، رسالہ جات موجود ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ ویسے ہی کوئی 2 4 دروس اس نے سنے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بھائی میں بھی تو عالم ہوں، یہ کوئی انوکھا ہے، میں بھی عالم ہوں، مجھ سے بھی مسائل پوچھو۔ 5 7 کتابیں وہ سامنے رکھ لے اور اس کے بعد کہے کہ میرے سے بڑھ کے فقیہ کوئی نہیں، بصیرت رکھنے والا کوئی نہیں، اور جنہوں نے پوری زندگی ان صفوں پہ کھپا دی ہو، ان صفوں پہ کھپا دی ہو، علم سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دی ہو، ان کے بارے میں انسان زبان دراز ہو جائے تو اس بندے کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی طرح اہل علم کی شان کیا ہے اور اہل علم کی پہچان کیا ہے؟ ایک اللہ والے یہ کہا کرتے تھے کہ جس مبلغ اور داعی اور جس معلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی تنقیص کا ادنا سا بھی پہلو رکھتا ہو، یاد رکھنا وہ مبلغ نہیں ہے، وہ دین کا داعی نہیں ہے، وہ خواہشات کا داعی ہے، وہ اپنی مرضی کا داعی ہے،
وہ من پسند داعی ہے، وہ اللہ کی پسند والا داعی نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ بھی پہچان ہونی چاہیے کہ کون ہے جو صحابہ کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں، قرآن و سنت کے محافظوں کے بارے میں اور معلمین کے متعلمین کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھتا ہے، دین کے بارے میں اور دین والوں کے بارے میں جس کا سینہ صاف ہے اور اس لحاظ سے وہ علم سیکھتا اور سکھاتا ہے، وہ یقیناً شرف والا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور قول بہت سخت ڈرانے والا ہے، وہ علماء کے اعتبار سے بھی ہے اور علم کی راہ میں آنے والوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ وہ عالم صحیح معنی میں عالم ہوتا ہے جس کی پرہیزگاری ہو، جس کا زہد و تقوی ہو، جس کا زہد و تقوی ہو، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو، جو ریاضت کرتا ہو، محنت کرتا ہو، جس کے اخلاق میں شائستگی ہو، جس کے کردار میں نرمی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ اکبر، آج بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس بہت سا علم بھی موجود ہوگا لیکن اس علم کا اثر اخلاق میں نہیں ہے، کردار میں نہیں ہے، گفتار میں نہیں ہے، معاملات میں نہیں ہے۔ لوگ تانا مارتے ہیں کہ دیکھو اس کی داڑھی دیکھو، دیکھو اس کا علم دیکھو، لیکن اس کے اخلاق بھی دیکھو کیسے ہیں۔ تو ان تانوں سے بچائیے اپنے آپ کو۔ انسان جب دین کی راہ پہ آتا ہے تو صحیح معنی میں اس کے اخلاق، کردار میں، معاملات میں، ڈیلنگز میں اور لین دین میں دین نظر آنا چاہیے۔ دین یہ نہیں ہے کہ صرف آپ پہلی صف کے اندر آ جائیں، تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ آپ نماز ادا کر لیں، نہیں، یہ بھی ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اور میرے اخلاق بھی شائستہ ہوں، عمدہ ہوں۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہنے والے ہوں، اور کوئی تکلیف دے، اللہ اکبر۔ آج میں سن رہا تھا ہمارے پاکستان کے بہت معروف عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں یہ نصیحت کہا کرتے تھے، یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو پھر اپنی دونوں جیبوں میں معافیاں رکھو، دونوں جیبوں میں معافیاں، ایک میں معافی کون سی ہو؟ دینے والی، اور ایک میں معافی مانگنے والی، یہ دونوں معافیوں کے ساتھ آپ کی جیب بھری ہو۔ ایسا بندہ خوش نصیب انسان ہے، بے ضرر جو بندہ ہے نا، کہ جس کے پاس جائیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہ ہو۔ یار بندہ جو معاملہ کرتا ہے صاف معاملہ کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے صاف گو ہے، راست گو ہے، جھوٹ اس کی زندگی میں نہیں ہے، دھوکہ اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ جب اس کے پاس جاؤ گے آپ اس کو اچھا پاؤ گے۔ یہ مثالیں ہماری ہونی چاہیے۔ تو دونوں جیبوں میں معافی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جائیں، کوئی آپ کو تکلیف دے دے، اس جیب سے معافی نکالو اور اس کو معاف کر دو، اور جب آپ سے غلطی ہو جائے تو پھر اس جیب سے معافی نکالو اور معافی مانگ لو۔ یہ کتنا اچھا اخلاق ہے۔ اور اس سے بندہ کیا پریشان ہوتا ہے، سٹریس میں آتا ہے۔ جو بندہ معاف کرنے والا ہو، معافی، ٹھیک ہے بھائی جی غلطی ہوگی، بھائی جی معاف کر دو، ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، یار معاملہ صاف کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کوئی نہیں۔ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں ضامن ہوں اس بندے کو جنت کے فرنٹ میں گھر لے کے دینے کا، اس شخص کے لیے جو جھگڑا ترک کر دے، لڑائی چھوڑ دے، فتنہ و فساد ترک کر دے، قطع تعلق ہی چھوڑ دے، ناراض ہونا چھوڑ دے، پیٹ پھیر کے بھاگنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی کہتا ہے میرے بھائی ہیں، میں نے اپنے بھائیوں سے جھگڑنا نہیں ہے، لڑائی کوئی نہیں کرنی، میرا معاملہ صاف ہے، میرا دل صاف ہے۔ تو یہ جو اگر کسی عالم کے اندر صفتیں موجود ہیں، وہ بندہ صحیح معنی میں عالم ہے۔ اور ایسا علم سیکھنے کی انسان کوشش کرے، ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھے کہ جن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ہمیں واقعتاً یہ فیض ملے، یہ اخلاق ملیں، یہ کردار ملے، وہ عبادت کی خوشبو اور لذت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ ہم سب علماء کو بھی ایسا بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں طالب علم بنائے کہ جن کی رضا کی خاطر اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین سے بلند ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ سارا عزت، مقام اور شرف نصیب فرماتے ہیں اس طلب علم کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں ویسا بنائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین فاستغفروه انه ولي ذلك والقادر علیہ.